سورہ البقرہ آیت نمبر 39-40۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھی سے ڈرو۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 260 میں اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام کا سوال، اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا سوال اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ابراہیم علیہ السلام سے کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ اس نے عرض کیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ اپنی مجبوری بتا رہے ہیں کہ میں آپ پہ ایمان رکھتا ہوں، لیکن آپ زندہ کیسے کرتے ہیں وہ چیز کو بتا دو مجھے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے لے، ان کو اپنے سے مانوس کر لے، یعنی ان کے ساتھ گھل مل کر کچھ ٹائم پاس کر لے، اس کے بعد پھر ان کا جسم کاٹ کر ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے۔ یہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں۔ پھر ان کو پکار، یعنی کٹ کر کے پہاڑوں پہ رکھ دے، رکھنے کے بعد پھر وہی پرندوں کو جو نام سے بھی آپ پکار کر ان کو بلایا کرتے تھے جب اپنے ساتھ رکھ لیے تھے، تو اسی نام سے پکارے تاکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جائے۔ پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کاٹ کے پہلے ڈال دے پہاڑ پہ، پھر اس کے بعد ان کو ان کے نام سے پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نہایت با اقتدار اور حکیم ہوں، اور حقیقت میں یہی سچائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سچ ہے جو اپنے بندوں کو بار بار بتاتے رہتے۔ عام اہل ایمان کو اس زندگی میں جو خدمت انجام دینی ہے اس کے لیے تو محض ایمان بالغیب، یعنی بغیر دیکھے کے ماننا کافی ہے۔ یعنی ہم سب جو لوگ ہیں اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھے نہیں ہیں، لیکن ہم کو یقین ہے کہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کسی کی عبادت ہم کو نہیں کرنی ہے، سوائے اللہ کی کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ لیکن انبیاء کو جو خدمت اللہ نے سپرد کی تھی، یعنی انبیاء کو جو کام اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے وہ حقیقتیں دیکھیں جن پر ایمان لانے کی دعوت انہیں دنیا کو دینی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے جو بات سنیں گے، اللہ تعالیٰ سے تو ہر نبی ڈائریکٹ بات نہیں کیا، لیکن جبرائیل علیہ السلام اللہ کے فرمان کو لے کر اترتے تھے اور نبیوں کو، رسولوں کو سناتے تھے۔ تو سوائے موسیٰ علیہ السلام کے ڈائریکٹ بات تو دوسرے انبیاء سے نہیں ہوئی ہے، لیکن جتنی بھی باتیں بولی گئی ہیں وہ اللہ کی ہی باتیں ہیں جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی باتیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنی بات بندوں کو بتانا چاہ رہا ہے، وہ نبیوں کو بتاتا ہے، رسولوں کو بتاتا ہے، تاکہ وہ سن کر، جبرائیل علیہ السلام سے سن کر وہ جا کر لوگوں کو یہ فرمائیں یا لوگوں کو یہ بتائیں
کہ اللہ کی حقیقت کیا ہے، یہ دنیا کیسی بنی ہے، یہ آسمان کیسے بنے ہیں، یہ سب چیزیں جتنی بھی نالج اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں کو بتانے کی پوری کوشش کرتے رہا ہے۔ ابھی تو کوئی نبی اور رسول آئیں گے نہیں، کوئی بات ہم کو سنائیں گے نہیں، جو کچھ سنانا تھا آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کو رسولوں کو سنا چکے اللہ تعالیٰ۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، جو بھی آئیں گے وہ صرف اللہ کے نیک بندے رہیں گے جو علم حاصل کیے ہوئے رہیں گے اور ہم کو سنائیں گے، اور ہم ان کی باتیں سن کے سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ تم لوگ تو قیاسات دوڑاتے ہو، انجانے میں کہتے ہو، یعنی کوئی بات کو دنیا کا کوئی بھی بندہ ہو وہ انجانے میں کوئی بات بول دیتا ہے، لیکن آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات کون کہتے ہیں؟ یہ اللہ کے رسول کہتے ہیں، جو سچ میں دیکھ کے آتے ہیں، سچ میں سمجھ کے آتے ہیں اللہ سے، جو علم رہتا ہے۔ جیسے کلاس میں ایک ٹیچر اسٹوڈنٹس کو سمجھاتا ہے، تو وہ سمجھانا ایک الگ ہے، وہ دنیاوی علم ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے جو بھی علم آ رہا ہے یہ بالکل ہی الگ علم ہے، اس کی خاصیتیں ہی الگ ہیں، جن کو بندوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کو رکھے، تو وہی لوگ سمجھاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں۔ مگر ہم آنکھوں دیکھی باتیں کہہ رہے ہیں، تمہارے پاس گمان ہے اور ہمارے پاس علم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو یا نبی رسول کو سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے پاس جو ہے ایک انجانے میں کوئی بات کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ ہوگا، حقیقت میں وہ ہوگا نہیں، لیکن نبی اور رسول جب باتیں بولتے ہیں تو وہ سچائی کے ساتھ جو باتیں دیکھ کر آتے ہیں وہی ہم کو سمجھاتے ہیں کہ یہ بات حقیقتاً صحیح ہے جو اللہ کی طرف سے بولی گئی۔ تم اندھے ہو اور ہم بینا ہیں، یعنی یہ رسول فرما رہے ہیں کہ تم اندھے ہو، یعنی ہم سب بندوں کو سمجھا رہے ہیں تم دیکھے نہیں ہیں کوئی چیز، لیکن ہم بینا ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو ڈائریکٹ بتا رہے ہیں۔ اسی لیے فرشتے حقیقت میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تمام فرمان رسولوں کو سناتے ہیں۔ یہاں تک تو بات ہم سب بندوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے علم کو بندوں تک پہنچاتے ہیں تاکہ یہ دنیا میں اچھی زندگی گزار کر اللہ کے فرمانبردار بن کر پھر لوٹ کر اللہ کے پاس آئے۔ لوٹ کر جانا ہر بندے پر لازم ہے، وہ ضرور جائے گا، ایک نئے دن سبھی کو جانا ہے۔ انشاءاللہ پھر میں آگے دوسرے ٹاپک پہ بات کروں گی۔ اللہ حافظ۔